بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، توڑ بیٹھو گے اس سے نفع حاصل کرو، اور اسے توڑنا، اسے طلاق دینا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت کی حالت ایسی ہے کہ پوری زندگی تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور کبھی ایک دفعہ کوئی تکلیف اسے تم سے پہنچ جائے تو یہ کہتی ہے جب سے تیرے عقد میں آئی ہوں نا، سکھ کا ایک دن نہیں میں نے دیکھا۔ مسلم شریف میں حدیث ہے شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے، شام کے وقت سارے چیلے آ کے اسے رپورٹ کرتے ہیں، آج فلاں گناہ کرایا، فلاں سے چوری کروا دی، فلاں سے فلاں کام کروایا، خوش نہیں ہوتا۔ ایک چیلا آ کے کہتا ہے آج میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا دی ہے، تو شیطان اسے گلے لگا کے ملتا ہے اور کہتا ہے تو نے اصل کام کیا ہے۔ جس نبی کی یہ تعلیمات ہوں، اس کے ماننے والے روٹی صحیح نہ پکنے پر، سالن میں نمک کم ہونے کے اوپر غصہ کھا کے طلاق دیں، تو لعنت ہے پھر ایسے لوگوں کے اوپر جو اپنے نبی کی تعلیمات کو پش دکھائے بیٹھے میں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، میں اپنے بعد سب سے بڑی آزمائش مردوں کے لیے عورتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ اسپیسیفکلی میاں بیوی کے ریلیشن شپ کے اعتبار سے تھا۔ مسلم شریف میں حدیث ہے کوئی بھی مومن اپنی مؤمنہ بیوی کے ساتھ بغض نہ رکھے۔ مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے کہ دنیا برتنے کی جگہ ہے اور سب سے بہترین سرمایہ نیک بیوی ہے۔ نیک بیوی سے مراد مطلب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کوئی آئیڈیل ظاہر ہے، آپ کیا ہیں؟ یہ دیکھیں نا، لوگ اپنے آپ کو دیکھتے نہیں ہیں، اور وہ لوگ جو لڑکیوں کے کالجز کے باہر اسلامی بہنوں کی خدمت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ان سے بھی آپ ذرا پوچھیں نا کہ یہ جو عورت ہے اس سے تو شادی کرے گا جس کے پیچھے باہر ہو گا، لعنت بھیجو، ایسا رانی منو چاہیے۔ بدماش ہے بدماش لوگ جی، کیسی ہو جی، وہ 5 وقت نمازی ہو جی، وہ نقاب کرتی ہو جی، پردہ کرتی ہو، تو کیا کرنا ہے؟ ہاں، یہ جو قرآن کا رول ہے نا کہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہیں، بدکار کے لیے یہ رول ہے۔ ویسے شادی شدہ مرد کا کام ہی کوئی نہیں کہ اس کی زبان پہ کبھی طلاق کا لفظ بھی ہے۔ یہ سمجھ لیں طلاق کو آپ ایکویلنٹ کر لیں شرک کے، کہ یہ آپ نے تصور بھی نہیں کبھی کرنا۔ یار آپ کو کیسے سمجھایا جائے ابو داؤد کی اس حدیث کے اندر کیا درد ہے کہ اللہ کو سب سے ناپسند حلال چیزوں میں طلاق ہے۔ ابھی کتنی کنٹراڈکٹری سٹیٹمنٹ ہے بظاہر، لیکن میں ایکسپلور کرتا ہوں اسے۔ سب سے ناپسند طلاق ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذرا اندازہ کر لیں۔ اور لیکن ساتھ کا حلال، حلال اس لیے کہا کہ بعض اوقات جینون ضرورت پڑ جاتی ہے۔ کوئی مرد ایسا ہے جس کے ساتھ کوئی میڈیکل ایشو ایسا ہو گیا ہے اور دھوکے سے شادی کروا دی ہے، اور مرد ہے ہی نہیں تھا، تو ظاہر اب طلاق والا معاملہ ہوگا۔ طلاق لینا یا خلا لینا جائز نہ ہوتا، یہ تو غلام بنا کے رکھتے ہوئے جس کے ہاتھ بھی آ گئی تو آپ جس طرح جانور پالا ہوا ہے زنجیر کے ساتھ وہ اس کی غلامی رہے گی، تو یہ اللہ نے اجازت دی۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو ناجائز طلاقیں دی جا رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حلال قرار دیا ہوا ہے، نہیں۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جس عورت نے بغیر وجہ کے طلاق لی جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ اسے وائس ورثہ بھی کر لیں۔ ہاں، یہ نہ سمجھے کہ یہ عورت کے لیے ہے، یہ نہیں ہے کہ قرآن میں جتنے مردوں کے لیے سیکھے ہیں تو عورتیں مبرہ ہیں اس سے، غیر معمولی ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے تم نے کوئی بھی محبت کرنے والے دو میاں بیوی سے بڑھ کے نہیں دیکھے ہوں گے۔ یہ ایک ایسا پاکیزہ رشتہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا سکون رکھا ہے میاں بیوی میں ایک دوسرے کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک دوسرے کا لباس ہے۔ یہ جو ڈراموں میں یہ جو مرد عورت آپ کو دکھائے جا رہے ہیں نا، یہ ڈرامے ہی لگائے ہوئے ہیں، ڈرامے میں ہی ہے اور کیا ہے، ریئل میں تو نہیں ہے یہ سارا معاملہ اس طریقے سے جو وہ آپ کو جس طرح ایک عجیب و غریب قسم کے جان میں داخل کر دیتے ہیں۔ اور غصہ آئے تو نہ نکالیں، خود نکل جائیں۔ یار مولا علی اور سیدہ فاطمہ کی جب لڑائی ہوئی ہے، بخاری مسلم میں آیا ہے، تو حضرت علی گھر سے نکل گئے۔ یہ ہے تربیت۔ ظاہر ہے مولا علی کی پرورش نبی علیہ السلام نے کی تھی۔ وہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام اپنی بیویوں سے 1 مہینے کے لیے ناراض ہو گئے تھے اور گھر کی چھت پہ شفٹ ہو گئے تھے، ایلا کیا تھا آپ نے، اور پھر آیات نازل ہوئیں۔ اسی دوران حضرت عمر کہتے ہیں میں ملنے گیا، پہلے تو امہات المومنین اپنی بیٹی کو جا کے ڈانٹا کہ یہ تم لوگ یہ کر رہی ہو، پھر حضور کے پاس آئے اور کہتے ہیں میں نے کوشش کی کہ بھئی حضور کو ہنسانے کی کوشش کروں، اور جب میں چھت پہ چڑھا تو ایک کونے میں چھوٹا سا مشکیزہ لٹکا ہوا ہے، ایک چٹائی پہ حضور لیٹے ہوئے ہیں، اوپر بھی چادر کوئی نہیں، صرف تہمت باندھی ہوئی ہے، آپ اٹھے ہیں جسم پہ چٹائی کے نشان۔ حضرت عمر نے رونا شروع کر دیا، یا رسول اللہ کیسروں کس طرح دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ اللہ کے پیغمبر ہو کے یہ آپ کی حالت ہے۔ آپ نے فرمایا لگتا ہے عمر ابھی بھی دنیا کی حقیقت تم پہ نہیں کھلی، کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ کیسروں کس طرح دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کی سعادت۔ پھر سرکار حضرت عمر کا قبلہ ایسا صحیح ہوا ہے کہ نہ حرام کھایا نہ کھانے دیا کسی کو، اس طرح اسٹرکٹ مینجمنٹ انہوں نے رکھی ہے اپنے دور میں۔ یہ آیات نازل ہوئی سورہ احزاب کی، حضرت عائشہ، حفصہ، باقیوں کو
کہ دیکھو اللہ نے مجھے اجازت دے دی ہے, چاہے تو تم میرے عقد میں رہو اسی فقر کی زندگی میں, اور اگر دنیا کا مال چاہتی ہو تو ٹھیک ہے میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں. تو سب نے کہا کہ ہم اللہ, اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہیں, ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ کس طرح گزارا کریں گے. تو یہ نبی علیہ السلام کی جو اپنی آئلی زندگی ہے نا, یہ جب پتہ ہی نہیں ہوگی تو کس طرح عورتیں اوبیڈینٹ ہوں گی اور کس طرح مرد اپنے عورتوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں گے. بہادری یہ ہے کہ آپ اپنا غصہ کنٹرول کریں, اور سب سے بہترین حال یہ ہے کہ جب غصہ آئے گھر سے باہر نکل جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں, جو بخاری مسلم میں آیا ہے, دو بندے لڑ رہے تھے, آپ نے فرمایا میں ایک جملہ ایسا جانتا ہوں اگر یہ پڑھیں تو ابھی یہ سارا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا, وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اور جگہ تو فوراً چھوڑیں جی, سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے, دروازہ بے شک زور سے مار کے چلے جائیں, ٹھیک بات ہی تسی کرانا ہے, زنانی نو کچھ نہ کہو, ہاں بس